بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ابھی پچھلے مہینے ہمارے سامنے سے رمضان ہو کر کے گزرا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جو کہ جن کا پچھلا مہینہ رمضان کا بہت ہی اچھا گزرا، جنہوں نے اتنی عبادت کری جتنی زندگی میں کبھی نہیں کری تھی، پورے سال میں کبھی نہیں کری تھی، جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کرے پچھلے مہینے میں کہ انہیں کافی خوشی ہے کہ کافی اچھا مہینہ نکلا ہے۔ اور کئی لوگ ہوں گے ایسے جو کہ اتنی عبادت نہیں کر پائے اس مہینے کے اندر، جو کہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پائے، اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے مایوس ہوں کہ یار ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے اس مہینے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ لیکن ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دونوں طریقے کے لوگوں کے لیے جو ہے آخر میں کیا چاہیے؟ آخر میں خالی اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، اور آخر میں ہم نے کچھ بھی کرا ہو ہم خالی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرتے۔ میں کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ عید ہے کیا، اور آج ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، تو عید اصل میں ہوتی کیا ہے اور کیوں منا رہے ہیں؟ آج ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کچھ اوکیزن ہوتا ہے، کچھ موقع ہوتا ہے جس موقع کو جو ہے منایا جاتا ہے، تو آج ہم کچھ منا رہے ہیں، تو کس چیز کو منا رہے ہیں؟ عید جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا عید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہم لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، ہم تم لوگوں کے لیے مشکل کا معاملہ بالکل نہیں چاہتے۔ اب یہ سنیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ آسانی کا معاملہ مطلب 30 دن کے روزے تھے، گرمی بھی شدید تھی اور وقت بھی کافی لمبا تھا، آسان تو نہیں تھا۔ اب پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، تو یہ تو آسان ہمیں تو نہیں لگا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، تو یہ آسانی ہے کسی طریقے سے، ہماری سمجھ سے ابھی شاید سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو وہ آسانی کیسے ہے؟ آسانی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 30 دن کے اندر اپنے کو ٹریننگ دے کر کے یہ ثابت کر کے بتایا کہ تم ہماری بات مان سکتے ہو، اور اگر ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ تم جو ہے کھانے پینے کو بند کر دو، تو تم صبح 4 بجے سے لے کر کے شام کو 7 بجے تک نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تم اتنے فرما بردار ہو کہ لگاتار ساری گرمی ہو، تکلیف ہو، پیاس لگ رہی ہو، جسم میں کمزوری آ رہی ہو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے کیونکہ کہہ دیا ہے کہ مت کھانا مت پینا، تو تم اس حلال چیز سے بھی رک جاتے ہو جس کو اگر تم استعمال کر لیتے یا جس کو اگر تم کھا لیتے پی لیتے کسی اور کا بھی نقصان نہیں تھا، نہ تمہارا نقصان تھا، لیکن جو ہے ہم نے کہہ دیا تھا تو تم رک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 1 مہینے کی ہمیں ٹریننگ دے دی۔ اچھا، اس ٹریننگ کا کیا فائدہ ہوا؟ ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ بھئی یہ ٹریننگ 1 مہینے کی ہو گئی ہے، اب رمضان کے باہر جو باقی کے 11 مہینے بچے ہیں، ان 11 مہینے میں اس ٹریننگ کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو باقی کے 11 مہینے بچے ہیں اس میں ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم کھانے سے رک جاؤ یا پانی سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ہماری اتنی فرما برداری کر لی کہ تم کھانے اور پانی سے رک گئے، اب تو صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حرام کام سے رک جاؤ۔ باقی کے جو 11 مہینے ہیں تمہارے پاس، ہم نے ٹریننگ تمہاری مکمل کروا دی ہے، اور اب جو ہے 11 مہینے جو باقی ہیں، ان 11 مہینے میں صرف جو ہے غلط کاموں سے رک جاؤ۔ تمہیں صرف اب جو ہے دوسرے کی برائی چھوڑنی ہے، اب جھوٹ چھوڑنا ہے، اب حرام کام چھوڑنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دے کے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ تم کر سکتے ہو، تم یہ مت بولنا کہ ہم نہیں کر سکتے، تم نے ثابت کرایا کہ تم کر سکتے ہو، ہے نا؟ تو یہ تو تھا پہلا مدعا۔ دوسرا مدعا یہ تھا کہ جب بھی ہم عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم سے کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے بلند آواز میں کہتے ہوئے جائیں۔ کیا کہتے ہوئے جائیں؟ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ تو رمضان پورا گزر گیا، عید کے لیے آ رہے ہیں نماز کے لیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ جو ہے آپ نے اپنے اعمالوں سے پچھلے پورے 1 مہینے میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر زبان سے ادا کرنے والی چیز نہیں ہوتی، اللہ اکبر زندگی جینے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلے 1 مہینے کے اندر ہم نے جو ہے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی تھی، ہمیں پیاس لگتی تھی، لیکن ہم کیا کہتے تھے؟ نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ہماری خواہشیں، ہماری ضرورتیں معنی نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چھوٹے ہیں۔ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کے رک جایا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کہتا تھا کھا لو تو ہم کھا لیتے تھے۔
اسی طریقے سے اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو اب جو باقی کے 11 مہینے بچے ہیں اب اگلا رمضان آنے سے پہلے تو امید یہ کرنی ہے کہ جو اس ایک مہینے میں سیکھا ہے ان باقی کے 11 مہینے میں وہ اللہ اکبر کو برقرار رکھا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے اگلے ہی دن سے اب جو ہے 5 وقت کی نماز بھی نہ ہو، کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ کہ بھئی جو ایک مہینہ تھا تب تو آپ اکبر تھے، اللہ اکبر، پر اب ایک مہینہ گزر گیا تو اب جو ہے میری جن چیزوں میں زیادہ سہولت دکھتی ہے وہ چیز اکبر ہو جاتی ہے، اب اللہ اکبر نہیں رہا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے تو اب اس ٹریننگ کا فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ جو ہے آنے والا مہینہ، آنے والا سال پورا جو ہے اللہ اکبر کے نام سے گزاریں، اور یہ کہیں کہ نہیں اللہ ہی بڑا ہے۔ کوئی بھی چیز پریشانی کی آتی ہے تو یہ کہیں کہ نہیں اللہ بڑا ہے، اور اللہ نے ایسا چاہا ہے تو ہم ایسا کریں گے، ہماری خواہش جو ہے بڑی نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ آخری چیز جو ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ سب تم سے اس لیے کروانا چاہتے ہیں تاکہ تم ہمارے شکر گزار بنو۔ تو اب اگر شکر گزار بننے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان شکر گزار تب بنتا ہے جب اسے یہ دکھ رہا ہو کہ مجھے کچھ مل رہا ہے، مجھے کچھ اچھا مل رہا ہے، تو وہ شکر گزار بنتا ہے۔ لیکن آج جو ہے اگر ہم اپنے آزو بازو دیکھیں تو ہمیں جو ہے صرف اور صرف پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ صرف گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم باہر بھی دیکھیں، اگر محلے میں دیکھ لیں یا باہر دیش میں دیکھ لیں تو ہر طرف پریشانی دکھائی دیتی ہے، کہیں چوری لوٹ کچھ بھی چل رہا ہے، مطلب پورا بازار جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے، پورا بازار نفرت کے اوپر پھیل رہا ہے، ٹی وی میں وہی ہے، ہر جگہ وہی ہے۔ تو پھر ایسے میں انسان جو ہے الٹا ڈپریس ہو جاتا ہے۔ مطلب شکر گزار کیسے ہوگا اگر جو ہے ڈپریس ہو جائے، مایوس ہو گیا تو شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شکر گزار بنو، یہ ہم نے سب اس لیے کرا ہے تاکہ تم ہمارے شکر گزار بنو۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بھائی اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیز ڈھونڈ کے نکالو جس کے ذریعے تم یہ کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ سب چیز ایک طرف ہے لیکن یہ تو بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ کا کرم، آپ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ یہ چیز اچھی جا رہی ہے۔ اور ایسا کیوں کرو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے جو شکر گزار بندے بنتے ہیں ہم ان کے لیے بڑھوتری کر دیتے ہیں، یقیناً ہم ان کے لیے بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بڑھوتری کس چیز میں کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کہہ کر یہ کہہ دیا کہ ہم جو تمہیں ضرورت ہے اس چیز میں بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ تمہیں رزق میں ضرورت ہے، ہم رزق میں بڑھوتری کر دیں گے۔ تمہیں صحت میں ضرورت ہے، ہم صحت میں بڑھوتری کر دیں گے۔ تمہیں مال میں ضرورت ہے، ہم مال میں بڑھوتری کر دیں گے۔ تمہیں سکون میں ضرورت ہے، ہم سکون میں بڑھوتری کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم بڑھوتری کر دیں گے، ہم جو ہے تمہارا یقیناً بڑھوتری کر دیں گے۔ تو ہمیں جو ہے یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آج بات کرنا چاہیے، تو اس لیے میں نے تھوڑا ریسرچ کر کے اس کے بارے میں اور نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اکبر کے اوپر آنے والا سال پورا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اپنے گناہوں کی لیے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ عید مبارک ہو سب کو۔